آج کی اس مجلس میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ جو پیش آیا ہے، اس میں ہمارے لیے جو سبق موجود ہے اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے 12 بیٹے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی، بہت خوبصورت اور حسین و جمیل۔ سورہ یوسف مستقل سورہ موجود ہے، اسی سورہ یوسف سے کچھ سبق ہیں جن کو ذکر کیا جائے گا۔ ان اسباب میں، ان سبقوں میں ہمارے لیے کیا عبرت کی باتیں چھپی ہیں جو ہماری زندگی میں کام آ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب کا ذکر کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں اور ایک سورج اور چاند کو دیکھا خواب میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اگر بیان کریں گے تو وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ پہلا سبق ہم کو اس واقعے سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت سے یہ ملتا ہے ہماری زندگی میں کہ اگر ہم کچھ ترقی ہم کو مل رہی ہے، ملنے والی ہے، تو ترقی ملنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے ہم اپنے پلان کو اور منصوبے کو کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، نہ اپنوں کے سامنے نہ پرائیوں کے سامنے۔ جب وہ چیز ہم کو مکمل مل جائے، حاصل ہو جائے، تب اس کے بعد اس کا اظہار کریں، مگر اس سے پہلے کسی سے ظاہر نہ کریں۔ اس سلسلے میں 2 باتیں ہم کو ملتی ہیں پلان کے متعلق۔ پہلی بات استخارہ، دوسری بات مشورہ۔ کوئی میرے ذہن میں پلان ہے، مجھے کچھ کام کرنا ہے، تو میں اپنے سے بڑوں میں کسی ایک سے میں مشورہ کروں گا، میں کسی سے ماہر آدمی سے مشورہ کروں گا۔ دوسرا اللہ رب العزت سے مشورہ لینا، اسی کو استخارہ کہتے ہیں، یعنی اللہ سے خیر چاہنا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر بغیر کسی سے بات کیے ہوئے یہ دعا مانگ کر سنا، عربی میں آئے تو عربی میں، اردو میں آئے تو اردو میں، اے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ پلان ہے، یہ کام میں آپ سے میں خیر چاہتا ہوں، بھلائی ڈال دیجیے، آپ میرا بھلا کر دیجیے، مجھے اشارہ کر دیجیے، یہ بھلا ہے تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں ہے میرے لیے برا ہے، آپ اشارہ کر دیں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ سے مشورہ۔ لیکن سب سے بولتے پھرنا کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس حکم سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی سے ذکر نہ کریں۔ فَيَقِيمُوا لَكَ كَيْدًا، پھر آگے اللہ نے فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا بھائی ہو، سگا بھائی بھی ہو، شیطان لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن شیطان اس کو اکسائے گا، تمہارے خلاف ورتلائے گا، اسی لیے ذکر مت کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے مل کر یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے، کیونکہ وہ جو خواب تھا وہ خواب کی تعبیر بڑی مبارک تعبیر تھی کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ترقی ملنے والی۔ ایک دفعہ انہوں نے پلان بنایا کہ ہم سب یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلیں اور ان کے متعلق ہم کچھ برا کریں۔ یہ ارادے سے اپنے والد کے پاس سارے بھائی مل کر کے جا کے کہنے لگے کہ آپ یوسف کو، بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، آپ اکیلے چھوڑتے نہیں ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو چھوڑ دیجئے، ہم جنگلوں میں جائیں گے، باغات میں جائیں گے، تھوڑا تفریح کریں گے، گھومیں گے، ہم پھر واپس آئیں گے،
हमारा भाई नहीं है क्या यूसुफ? हम यूसुफ के भाई नहीं है क्या? छोड़ दीजिए हमारे साथ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदर का तो खौफ कहते हैं, डरना, खौफ खाना, अपने अंदर का डर उन बेटों के सामने रखा। क्या फरमाया? फ़अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'बु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। मुझे खौफ है, डर है कि भेड़िया आएगा, मेरे बच्चे यूसुफ को खा जाएगा और तुम बेखबर रहोगे। ये अंदर का खौफ याकूब अलैहिस्सलाम। हमारे दिल में किसी बात का डर है, अगर हम अपने दोस्त से सुनाएंगे, वो दोस्त से दुश्मन तक बात जाएगी, कभी ये दोस्त दुश्मन बनेगा, तो ये अंदर का जो खौफ है उसको कमजोरी बनाकर तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा और तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाएगा और तुम्हारे उसी खौफ को वो हथियार बनाकर तुम पर हमला करेगा। इसीलिए अपना खौफ किसी से जिक्र नहीं करना कि मुझे फला चीज से डर लगता है, लगता भी है तो अंदर अंदर डरना, लेकिन जाहिर नहीं करना, क्योंकि सामने वाला आपके उस डर को आपके खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करे। ऐसा ही हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने ऐसा ही किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लिया, उस कुर्ते को एक भेड़िए को खत्म करके उसके कुर्ते के ऊपर उस भेड़िए का खून लगाया और खून लगाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे कि या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक, हम लोग मुसाबका कर रहे थे, दौड़ने का खेल रहे थे। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, हमारे सामान के पास हमने यूसुफ को बिठाया, फाकलहु ज़िब, भेड़िया आया खा लिया। उन्होंने ये खौफ जाहिर किया था ना कि भेड़िया आएगा खाएगा, उसी खौफ को उनके बच्चों ने हथियार बनाया। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बाप को चाहिए कि अपने बेटों के सामने अपनी कमजोरी कभी बयान नहीं करना, अपना खौफ कभी बयान नहीं करना। बाज लोग बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, बेटे मैं इज्जत को मरता हूं बेटे, ये नहीं बोलना। आपकी कमजोरी पकड़ लेगी आपकी औलाद और आपकी इज्जत पर ही हमला करेगी, आपको जलील करके घर के बाहर भागेगी। आप जिस बात से डरेंगे, आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपके डर को आपके खिलाफ हथियार बनाएंगे। ये पैगाम मिला है इससे कि कभी अपना खौफ किसी के सामने बयान नहीं करना, कमजोर नहीं बनना किसी के सामने। फिर तीसरी बात, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस अमल के जरिए, अमल करवा कर कि अपने बेटों में 12 बेटों में एक को बहुत ज्यादा चाहना, ये अमल करवा कर सारी इंसानियत को कुरान के जरिए पैगाम दिया कि देखो, अगर तुम अपने बेटों के दरमियान में, आपस में, उनके दरमियान में, भाई बहनों में मोहब्बत बरकरार रखना चाहते हो तो अपने दिल पर काबू नहीं पा सकते, मगर अपने रवैये और जो अपना बिहेवियर और जो सलूक है उस पर तुम काबू पा सकते हो। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनमें से एक से बहुत ज्यादा बाप को या मां को मोहब्बत है, दिल बेकाबू है, चाहेगा, कोई ना कोई बच्चे को चाहेगा, सबको चाहेगा, लेकिन एक से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी, दिल बेकाबू रहेगा, इसको काबू में नहीं कर सकते। हाँ, मत करो काबू में, दिल बेकाबू है, लेकिन अपने रवैये और अपने सलूक को काबू में रखो। सब बच्चों को कुछ दे रहे हैं तो सबके बराबर सबको दे दो, उस बच्चे को देना है तो सबकी नजरों से छुप छुपा कर अलग से दे दो और उससे कहो कि ये खामोशी से खा लो, इसको कुछ ना कुछ कहकर पहन लो, हाँ मेरे पास कुछ ना कुछ कह दो। लेकिन सबके सामने अगर तुम किसी एक बेटे से मोहब्बत जाहिर करोगे तो फिर वो बेटों में दरमियान में बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, हसद, नाइत्तेफाकी पैदा होगी और ये माँ बाप खुद करेंगे। इसलिए बहुत बड़ा पैगाम मिलता है सूरह यूसुफ में कि अपने बच्चों से दिल काबू में नहीं रहेगा, लेकिन अपना रवैया काबू में रखकर सबसे मोहब्बत के साथ पेश आए। अगर किसी से एक से ज्यादा मोहब्बत है तो उस मोहब्बत को दूसरों के सामने तरजीह देकर, अहमियत देकर, दूसरों की मोहब्बत को गिराकर इस बेटे और औलाद की मोहब्बत को जाहिर करके न बताए। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके सारे के सारे बच्चे मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जा रहे थे मिस्र के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर हुक्मरान बन गए, पैसों का और खजानों का पूरा कब्जा उनके हाथ में आ गया, मिस्र की पूरी दौलत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। अल्लाह ने जेल से उठा करके उनको
حکمرانی کی کرسی پر بٹھایا، حکومت کی کرسی پہ بٹھایا۔ یہاں کنعان کے اندر اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی جس جگہ پر تھے وہاں پر بہت زیادہ قحط تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، کھانا لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے جانا تھا۔ پہلی مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ جب سب بھائی مل کر جا رہے تھے، 11 کے 11 بھائی مصر کو، اور ان کو نہیں معلوم کہ وہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، بس وہ حکمران ہیں، وہ اعلان کیا کھانا دے رہا ہے، غلہ دے رہا ہے، سب مل کے نکل رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو بٹھا کر فرمایا، قرآن کی آیت ہے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم لوگ ایک دروازے سے سب کے سب داخل مت ہو جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ جب شہر میں جاؤ اندر تو اندر شہر میں الگ الگ دروازوں سے جانا۔ کیوں؟ حدیث میں فرمایا کہ بچوں کو نظر لگنے کا اندیشہ تھا، سارے کے سارے بچے اکٹھے مل کر جائیں گے تو لوگوں کی نظر لگے گی۔ یہ اہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہمیں ہماری اپنی چیزوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی شان کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ نظر لگنے کا اندیشہ ہے اور یہ نظر لگنا برحق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، نظر لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی، بری نظر کی وجہ سے انسان مر بھی جاتا ہے۔ بری نظر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، یہ تمہیں قبر تک لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، تم اپنے معاملات کو، اپنی باتوں کو، اپنی دولت کو تم چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ فإن صاحب النعمت ربما محسود، کہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے ضرور اس کے ساتھ حسد اور جلن لگا ہوا ہوتا ہے، بری نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے نظر کا لگنا برحق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو قرآن کی آیتیں حکم دے کر فرمایا، لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، نظر لگے گی۔ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ایک دریا کے پاس سفر میں تھے، نہانے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارے، تہبند پہنی، ان کا سینہ، ان کے رگ پٹھے اور ان کے بازو، نوجوان تھے، پہلوان تھے، ان کی وہ خوبصورتی اور ان کی جسمانی بناوٹ اور طاقت کو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا، سہل ابن حنیف تمہارا جسم بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہو، بہت خوبصورت تم لگ رہے ہو، یہ کہا۔ اس کے فوری بعد سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار چڑھ گیا اور وہ بخار کی وجہ سے کمزور پڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فرمایا، اے اللہ کے نبی مجھے سخت بخار چڑھا ہے، میں کیا کروں، آپ کچھ حل بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے میری تعریف کی، اس کے فوری بعد یہ بخار چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے عامر ابن ربیعہ کو بلایا، بلا کر فرمایا، عامر تم قتل کیوں کرتے ہو اپنے بھائی کو؟ عامر ابن ربیعہ نے حیرت سے پوچھا، میں نے کب کس کو قتل کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے نظر لگا کر کے قتل کیا تمہارے بھائی کو، تمہاری بری نظر لگی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کی بھی صحابہ کے ساتھ بری نظر لگتی تھی، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قتل مت کرو اپنی نظروں سے۔ ہاں، عامر ابن ربیعہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ان کا جسم اچھا لگا تو میں نے ان کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، محض تعریف نہیں کرنا چاہیے، تعریف کے ساتھ تمہیں یہ الفاظ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا خوبصورت جوانی ہے۔ اگر تم اس کو شامل کر لیتے تو پھر اس کو نظر نہ لگتی۔ اب نظر اتارنا ہے، جاؤ تم وضو کرو، اور ایک وضو کا جو پانی ہے وہ نیچے گرنے مت دو، ایک برتن میں جمع کرو اور وہ پانی میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے وضو کیا، وہ پانی بچا ہوا جو وضو کا استعمال کیا ہوا وہ پانی لے کر کے آئے، اور پھر وہ پانی حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈال دیا، ان کا بخار ختم ہو گیا۔ اور یہ عمل بھی ہے کہ نظر جس کو لگی، اب مسئلہ یہ ہے کہ دل صاف اگر نہیں ہے، لڑائیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت یہ عمل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا دل پاک صاف رہتا تھا، اس لیے عامر ابن ربیعہ فوری تیار ہو گئے، وضو کیا۔ اگر آج کسی سے کہہ دیا جائے میرے بیٹے کو تمہاری نظر لگی، تمہارا وضو کا پانی بچا کے دو، لڑنے پہ آئیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک علاج ہے نظر کے توڑ کا۔ تو واقعے سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی اسی عنوان پر بات ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے زندگی کے اندر؟ یہ
انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ بھی اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔